السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 4 اگست ہے، بدھ کا دن ہے سن 2021۔ 3 امپورٹنٹ ایشوز ہیں۔ سی پیک اتھارٹی میں عاصم سلیم باجوہ صاحب کی جگہ منصور صاحب آ گئے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیوں عاصم سلیم باجوہ صاحب کو ہٹایا گیا اور اب آگے کس طرف ہم جائیں گے؟ معید یوسف صاحب کا ایک انٹرویو آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ گلہ کیا ہے کہ جو بائیڈن نے فون نہیں کیا۔ ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے امریکی صدر کا فون وزیر اعظم کو آ جائے۔ اور جو انہوں نے فائنینشیل ٹائمز کو انٹرویو دیا ہے معید یوسف صاحب نے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں بار بار کہا گیا کہ فون آئے گا لیکن فون نہیں آیا۔ کیوں اتنی بے بسی کا اظہار ہے؟ اتنی لجاجت کیوں ہے؟ امریکہ کے صدر کا اگر فون نہیں آیا تو اس سے کیا پاکستان کو پرابلم ہو گئی ہے؟ خوددار ملک ہے، ایک ایٹمی طاقت ہے، ابھی ہم کشکول لیے ہیں، یا کیا ہمیں اتنی ضرورت ہے کہ جو بائیڈن کا فون آئے گا تو پاکستان میں کوئی پاکستان کی عزت میں اضافہ ہوگا؟ یہ سارا معاملہ کیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ آزاد کشمیر کے لیے عبدالقیوم نیازی کا نام فائنل کر لیا گیا ہے وزارت عظمیٰ کے لیے۔ پارٹی اس وقت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہے، اور وہاں جو پارلیمانی پارٹی تھی پی ٹی آئی، جو گروپ تھا جس میں سیف اللہ نیازی تھے، علی امین گنڈا پور تھے، جس میں ارشد داد تھے اور عامر کیانی، ان کی جو ریکمنڈیشنز تھیں وہ بالکل مختلف تھیں۔ بڑا اختلاف تھا۔ بیرسٹر سلطان محمود چودھری صدر وہ بھی بننا چاہتے تھے وزیر اعظم، تنویر الیاس بھی بننا چاہتے تھے۔ تو پھر یہ فارمولہ طے کیا اس پارٹی نے کہ بیرسٹر صاحب صدر بن جائیں گے، تنویر الیاس صاحب پرائم منسٹر بن جائیں گے، اور بیرسٹر صاحب کا بیٹا جو ہے جب وہ صدر بنیں گے بیرسٹر صاحب تو انہی کی سیٹ پر اس کو الیکشن لڑا کے تو وہ بنا دیا جائے گا، ان کو سینئر منسٹر بنا دیا جائے گا۔ لیکن وزیر اعظم نے جو پارلیمانی بورڈ تھا اس کی سفارشات کو نہیں مانا، ان کی جو ریکمنڈیشنز تھی اس کو تسلیم نہیں کیا، اور انہوں نے عبدالقیوم نیازی جو عباس پور سے جو LA-18 ہے شاید وہاں سے الیکٹ ہوئے، ان کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ نامینیشن پیپر دیں۔ اب خدشہ یہ ہے کہ پارٹی کے اختلافات کی وجہ سے پی ٹی آئی حکومت جو ہے وہ شاید اس طریقے سے ڈیلیور نہ کر پائے، اور جس طرح عثمان بزدار پنجاب میں وزیر اعلیٰ ہیں اور وزیر اعظم عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت ہی کامیاب وزیر اعلیٰ ہیں اور انہوں نے بہت کچھ ڈیلیور کیا ہے، میڈیا نے ان کے ساتھ جسٹیفائی نہیں کیا، تو اب وہاں پر بھی ایک ایسے شخص کو وزیر اعظم عمران خان نے بنانے کا فیصلہ کیا جو پی ٹی آئی میں جن کی کوئی ایسی حیثیت نہیں تھی، لیکن وزیر اعظم کے اعتماد پر وہ غالباً پورا اترے ہیں، اور جو پی ٹی آئی آزاد کشمیر کی جو ریکمنڈیشنز تھیں ان کو تسلیم نہیں کیا۔ اس سے ڈیفینیٹلی پارٹی کا جو morale ہے وہ بھی ڈاؤن ہوا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کویسچن کرتے ہیں کہ پھر اگر وزیر اعظم صاحب نے یا کسی بھی لیڈر نے اپنی مرضی سے فیصلہ کرنا ہے تو پھر یہ جو سفارشات اور یہ بورڈ اور یہ پروسیس، اس کی کیا ضرورت ہے، اور دوسری جماعتوں میں اور پی ٹی آئی میں کیا فرق ہے؟ اگر ادارہ بنانا ہے تو جس کو آپ نے جس چیز کا فرض تفویض کیا، جس کام کے لیے کہا، اگر آپ وہ کام نہیں کریں گے تو پھر یہ جو سارا سسٹم ہے یہ کیسے چلے گا؟ بہرحال ویری انٹرسٹنگ سینیریو آزاد کشمیر کا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اب ذرا معید یوسف صاحب امریکہ میں انٹرویو دے رہے ہیں میڈیا کو کہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ جو بائیڈن نے کیوں فون نہیں کیا وزیر اعظم کو، عمران خان کو، اور ہمیں بار بار انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں بار بار یہ کہا گیا کہ جو بائیڈن فون کریں گے لیکن فون نہیں آیا، اور یہ ایک ٹیکنیکل ریزنز ہوں گی، اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہا کہ پاکستان کے پاس پھر اور بہت ساری آپشنز ہیں۔ دیکھیں وداؤٹ گوئنگ انٹو پرسنل ایشوز، میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بات بچہ جانتا ہے پاکستان کا کہ چائنا اور امریکہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں، اور پاکستان پر امریکہ یہ دباؤ ڈال رہا ہے کہ آپ چائنا سے معاملات کو ختم کریں، اور سی پیک جو ہے اس کی سپیڈ کو آپ کم کریں۔ ان کے ڈپلومیٹس بار بار یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سی پیک کے لون ہیں یہ پاکستان کو برباد کر دیں گے، جو چائنا کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے یہ پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہے۔
چائنا کے جو لوگ ہیں وہ پاکستان کو لوٹ کے کھا جائیں گے، چائنا جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ سنکیانگ میں بڑی زیادتی کر رہا ہے، چائنا جو ہے وہ کسی طریقے سے بھی اپنی انویسٹمنٹ کو نہیں چھوڑے گا، وہ مزید بڑھتا جائے گا، اس قسم کی باتیں امریکنز کر رہے ہیں۔ اور ہمیں جو بیان نظر آئے عمران خان صاحب کے، اس میں انہوں نے امریکہ سے کہا کہ میں آپ کو اڈے نہیں دوں گا، امریکہ سے کہا کہ افغانستان کا جو میس ہے وہ آپ نے کریٹ کیا ہے، امریکہ سے یہ کہا کہ آپ خطے میں ڈسکریمنیشن برت رہے ہیں، امریکہ سے یہ کہا کہ پاکستان نے 70,000 جانیں گنوائی ہیں، اور پھر کوئی تقریباً $60 بلین کا پاکستان کی اکانومی کو نقصان ہوا ہے۔ تو ان چیزوں کے بعد، اور پھر یہ بھی کہا پاکستان نے کہ چائنا ہمارا وہ دوست ہے جو ٹائم ٹیسٹڈ ہے، جس نے وقت پہ ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔ تو اس کے بعد جو بائیڈن کا فون نہ آنا عام بچے کو بھی سمجھ آ رہی ہے۔ اب اگر کوئی کوشش یہ کر رہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہوں، تو پھر اس کی ایک پرائس ہے، اور وہ خدا نخواستہ پرائس چائنا کے ساتھ دوری ہے۔ تو وہاں پر جا کر یہ لجاجت کرنا، وہاں پر جا کر یہ منت سماجت کرنا، امریکہ میں جا کر پھر یہ کہنا کہ ہمارے پاس اور آپشنز بھی ہیں، بھئی اگر آپ کے پاس ہماری جو اور آپشنز ہیں ہم تو انہیں ایکسرسائز کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ انفلوئنس ہے یہ پاکستان کی حکومت میں ان لوگوں کا جو اس وقت امریکہ کو دوبارہ پاکستان کے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے چائنا نے ابھی تک وہ جو JCC کی 10ویں میٹنگ تھی سی پیک کو ڈسکس کرنے کے لیے بار بار پاکستان نے ریکویسٹ کی ہے، لیکن انہوں نے اس میٹنگ کو کال نہیں کیا، ابھی تک داسو پر کام نہیں شروع ہوا، چائنیز جو پروجیکٹس ہیں وہ کام انہوں نے شروع نہیں کیا۔ یہی وجہ تھی کہ جو رشیا ہے وہ پاکستان میں پوٹن جو ہے وہ نہیں آئے، کیونکہ رشین ڈپلومیٹس یہ کہتے ہیں کہ پوٹن صرف ایک تصویر کھنچوانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ اگر پاکستان کے اندر اس بات کی خواہش ہے کہ رشیا یہاں پر آ کے انویسٹمنٹ کرے، رشیا اور پاکستان ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملائیں، تو پھر آپ کو اس کا عملی مظاہرہ کرنا ہوگا۔ اور یہاں پر جو ہمارے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں، یعنی امریکہ نے بھارت کو ترجیح دے دی پاکستان پر، انہوں نے کہا کہ یہاں پر انداتا ہمارا انڈیا ہے، پاکستان پر وہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ آپ کوآڈ میں شامل ہو جائیں۔ کوآڈ کیا ہے؟ آسٹریلیا، سنگاپور، انڈیا، یہ ایک اجتماع 4-5 ملکوں پر مشتمل، اور امریکہ اس میں شامل ہے، گروپ بنایا ہے ساؤتھ چائنا سی میں چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، چائنا پر پریشر ڈالنے کے لیے، اور اس کا سربراہ اس خطے میں بنایا انہوں نے انڈیا کو۔ وہ پاکستان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کوآڈ میں شامل ہو جائیں، آپ چائنا کو افغانستان سے باہر نکالیں، آپ طالبان پر زور دیں کہ وہ بھارت کا ایک رول بنائے، آپ طالبان کو زور دیں کہ وہ اشرف غنی کی حکومت کو ایکسیپٹ کریں، اس کو فتح کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ان حالات میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یہ کہتا ہے کہ جی یہ معید یوسف صاحب جو بات کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا ان کے ترجمان نے کہ جو بائیڈن نے ابھی بات نہیں کی، تو جو بائیڈن نے امریکی صدر نے دنیا کے بہت سارے ممالک کے سربراہوں سے بات نہیں کی، جب پراپر وقت آئے گا تو بات کر لی جائے گی۔ اب جو بہت سارے ممالک ہیں جن سے بات نہیں ہوئی، اس میں افریقہ کے ملک شامل ہیں، اس میں انتہائی غریب ملک شامل ہیں، اس میں نیپال بھی شامل ہے، اس میں بھوٹان بھی شامل ہے، اس میں سکم بھی شامل ہے، اس میں اور بھی کئی افریقہ کے چھوٹے چھوٹے تنزانیہ بھی شامل ہے۔ تو انہوں نے پاکستان کو اس لسٹ میں ملا دیا، اور معید یوسف صاحب وہاں پر بیٹھے، ہمارا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر، چلے میں ان کا نام نہیں لیتا، میں جب نام لیتا ہوں تو بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے، اور وہ بڑے پھر میسیجز کرتے ہیں کہ جناب یہ آپ نے کیوں کیا۔ میں پاکستان کی عزت کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے سینئر ڈپلومیٹس جو ہیں وہ جا کے وہاں پر اگر یہ منت کریں کہ جو بائیڈن کا، امریکہ کا صدر کا، وزیر اعظم عمران خان کو فون آنا چاہیے تھا، اور ہمیں کہا جاتا ہے کیوں آپ کو فون آنا چاہیے تھا، پاکستان اپنی ترجیحات کے مطابق فیصلہ کرے گا بھائی۔ جب ہم چائنا کے ساتھ جا رہے ہیں، جب ہم نے بھارت کو ریجیکٹ کر دیا، جب ہم اس خطے میں ایک انڈیپینڈنٹ ریاست کے طور پر ابھر رہے ہیں، امریکہ نے ہمیں FATF سے نہیں نکالا، IMF کے لون بند کیے، پوری دنیا میں خوار کر دیا، ہم پر الزام لگایا کہ ہم منافق ہیں، 70,000 جانیں ہم نے گنوائیں، پاکستان کی فوج کو نشانہ بنایا۔ تو یہ جو اس طرح اگر آپ صرف ایک امریکی صدر کا فون کروانے کے لیے اور اس کو پبلکلی آپ انٹرویوز میں ایک عورتوں کی طرح بین شروع کر دیں، یہ پاکستان کی عزت کے منافی ہے، یہ پاکستان کی عزت نہیں ہے۔ بہرحال
اب سی پیک کے حوالے سے عاصم سلیم باجوہ صاحب کو جب رکھا گیا تھا، یہ بہت ضروری ہے، تو یہ کہا گیا کہ جی اب یہ جنرل باجوہ صاحب جو پاکستان فوج کے سربراہ ہیں، ان کی یہ خواہش پر آئے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ سی پیک کی اونرشپ جو ہے وہ پاکستان کی فوج نے لے لی ہے، اور عاصم سلیم باجوہ صاحب بلوچستان کو بہت اچھا جانتے ہیں، اور وہ سی پیک کی جو چیزیں ہیں ان کو بہت بہتر انداز میں لے جائیں گے۔ اب جناب وہ ایک جو ہپکو کے سی ای او تھے، بھلے آدمی ہیں، اچھے بزنس مین ہیں، یونیلیور میں بھی کام کرتے رہے ہیں، اینگرو کے بھی بورڈ ممبر رہے ہیں، اسد عمر صاحب کے بہت نزدیک ہیں۔ یہ باتیں چل رہی تھیں کہ اسد عمر صاحب کی خواہش ہے کہ ان کا ایک کانفیڈنٹ جو ہے اس پوزیشن پہ آ جائے۔ دو ریزنز وہ بیان کرتے تھے کہ انہیں کارپوریٹ سیکٹر کا بندہ چاہیے، کیونکہ چائنیز کمپنیوں کے ساتھ جو بات چیت ہے اس میں ایک انتہائی اہم یعنی انتہائی ذہین بزنس مین چاہیے، اور اس میں ان کی چوائس جو تھی وہ یہ خالد منصور صاحب ہیں۔ اب ان کا تجربہ بھی بہت ہے، بڑے بھلے آدمی ہیں، اینڈ وی آر ہوپنگ کہ وہ آ کے ڈیلیور کریں گے، لیکن اگر ایک بزنس مین کی ضرورت تھی تو پھر عاصم سلیم باجوہ صاحب کو 2 سال پہلے کیوں رکھا گیا؟ اور یہ سارا کہ وہ بہت ہی کامیابی سے جا رہے ہیں پروجیکٹس، یہ بات سچ نہیں ہے۔ میں نے کل بھی اپنے ویلاگ میں کہا تھا کہ چائنیز بلبلا رہے ہیں کمپنی کے، میں نے آپ کو لیٹر کا بھی ذکر کیا تھا، جے سی سی کی میٹنگ نہیں ہو رہی، دھاسو پر کام نہیں شروع ہوا۔ ایک اور بات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ جس وقت یہ اتھارٹی بنائی گئی تھی، سی پیک اتھارٹی، چائنا نے اس وقت بھی ریزرویشنز کا اظہار کیا تھا۔ چائنا کا یہ کہنا تھا کہ اس سے ریڈ ٹیپزم ہوگا، کیونکہ اتھارٹی کے بغیر بھی جو کمپنیاں ہیں، جو سب کچھ ہے، وہ حکومتیں کام کر رہی ہیں، تو اس کے لیے ضرورت نہیں ہے کہ آپ کوئی اتھارٹی بنائیں، لیکن بہرحال اتھارٹی کو بنا دیا گیا تھا۔ اب ایک اور ٹیکنیکل ایشو وہ جو سارٹ آؤٹ کرنا پڑے گا، سی پیک اتھارٹی ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت بنائی گئی، عاصم سلیم باجوہ اس کے چیئرمین مقرر کیے گئے۔ اب عاصم سلیم باجوہ چلے گئے ہیں، لیکن منصور صاحب جو آنے والے ہیں ان کو وزیر اعظم کا ایڈوائزر بنایا گیا ہے۔ ابھی تک اتھارٹی کا چیئرمین کسی کو نہیں بنایا گیا، تو کیا یہ اتھارٹی رہے گی؟ کیا یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت بننے والی جو چیز ہے پارلیمنٹ ہی سے ختم کرے گی؟ بڑا سوال دوسرا یہ ہے کہ پھر یہ بتائیے کہ کیا اب جب عاصم سلیم باجوہ صاحب نہیں ہیں تو کیا اس کی جو اونرشپ ہے کیا وہ فوج کے پاس نہیں ہے؟ اب یہ سب کیوں ہوا؟ تو یہ بڑے اہم سوالات ہیں، ان کا جواب آنے والے وقتوں میں پتہ چلے گا۔ سی پیک ابھی سلو ہے، اور اگر اس کی رفتار تیز ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم امریکن انفلوئنس سے نکل آئے ہیں، اور اگر یہ مزید اس کو روکے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر جو امریکہ جو کوشش کر رہا ہے اس میں وہ کامیاب ہو رہا ہے، اور وہ جو پھر وہاں پر یہ امریکہ میں کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب ایک فون آ جائے جو بائیڈن کا، اور تاکہ ہماری عزت بحال ہو جائے، پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ سوچ جو ہے وہ اسلام آباد میں حاوی ہو گئی ہے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، جلد ملاقات ہوگی، اللہ نگہبان۔